کہ تگڑے ہو جاؤ. گرو گوبند سنگھ جی کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے, اپنا حق لینا ہے. اور سنت جرنیل سنگھ پنڈرا والے جی نے بھی کیا سی کہ میں شریر دی موت نو موت نہیں سمجھدا, میں ضمیر دی موت نو موت سمجھدا. اور اسی باضمیر لوگ ہاں, اسی اپنا حق لواں گے, اسی کسی دا ظلم برداشت نہیں کریں گے. سردار مہندر پال سنگھ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ وزیر بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں, اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے پاکستان میں ایک بڑا نام کمایا ہے. سکھ کمیونٹی کے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. مہندر پال سنگھ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. سر, رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کشمیر میں تو بھارت کا خوفناک چہرہ نظر آ ہی رہا تھا, لیکن اب دلی کی سڑکوں پر جو معاملہ ہو رہا ہے اور کسانوں کے ساتھ جس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے, اور خاص طور پر سکھ برادری جس طریقے سے اذیت کا اور تکلیف کا شکار ہے, پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے. یہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ کون سی سوچ ہے جو اس تمام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ جو ایک اہم ایشو کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں, جبکہ یہ پاکستان کی سیاست سے ہٹ کے ہے, لیکن ہم ایشیا کی سیاست کو جب دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن اگر ہم ہسٹری جھنجھوڑ کے دیکھ لیں تو ہندوستان نے جب پاکستان آزاد بھی ہوا, جب جو ہے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی چالاکیاں ہوئی تھی. اس وقت چالاکیاں ہوئیں اور اس کے بعد پھر ود دی پاسنگ آف ٹائم سکھ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے غلط فیصلے لیے, اور ہم نے ہندوستان کے ساتھ ملنے میں خوشی ہمارے بڑوں نے اس کا کیا, جو کہ آج ثابت ہوا کہ وہ غلط فیصلے تھے. اور اس دھرنے کے اوپر جو فارمرز کا وہاں پہ کسانوں کا دلی میں چل رہا ہے, اس مورچے کے اوپر کئی لیڈروں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, اور قائد اعظم کے ویژن کو انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ایک ویژنری لیڈر تھے. اور ہماری لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے زیادتی کی, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے فیوچر اولادوں کے ساتھ ہم نے جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی نا, ہمارے بڑوں نے جو ایک قدم اٹھایا. اگر ہسٹری دیکھیں تو انہی حالات کی وجہ سے کہ ہندوستان جو ہے وہ اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھانا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ 27 اکتوبر 47 سے لے کے کشمیر کے اوپر جو ہے ناجائز قبضہ ہے اور عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جیسے کشمیری اپنی حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو دبانے کے لیے وہاں پہ کرفیوز لگ جاتے ہیں, وہاں پہ اور ایک ظلم کرفیو چل رہا ہے, بالکل جی, اس کا وہ ہو جاتا ہے. پھر اب اگر دیکھیں تو سکھوں نے جب اپنی آواز اٹھائی کہ آج تک ہمیں آئین میں ہمیں علیحدہ مذہبی تسلیم نہیں کیا. ہندوستان کا آئین اگر دیکھیں تو سکھوں کو وہاں پہ کیسا داری ہندو کہا جاتا ہے, ہمیں ہندو سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمارا اپنا حق جو ہے, اپنی شناخت ہماری ملنی چاہیے. تو اس کے اوپر معاملات جیسے چلے, ہندوستان میں پنجاب میں جو ہے وہ چیزیں خراب کی گئی, تو 84 کا واقعہ بھی ہو گیا اسی وجہ سے کہ جب ہم اپنی شناخت مانگنے لگ پڑے. تو خالصتان اصل میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم جو ہے علیحدہ ملک بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر ایک ملک آپ کو اپنی شناخت نہ دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالصتان کا جو مطالبہ تھا اس کی بنیاد بھی اپنی شناخت کی تلاش تھی, شناخت کی تلاش تھی. اور ایک جو ہے دیکھیں, ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اپنی شناخت چاہیے اور اپنے حقوق بھی چاہیے. اگر آپ ظلم کرتے رہیں گے, کشمیر کیوں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, وہ کیوں ان کے ظلم کو برداشت کرتا ہے لیکن ان کی جو حکومت کو نہیں ہوتا, ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا, کیوں؟ یہی بات ہے کہ وہ ظالم ہے, وہ ظالم ہے. اور 84 میں جو ہوا, دیکھیں اندرا گاندھی کا قتل ہوا, اس کے بعد کتنی سکھوں کی جو ہے انہوں نے نسل کشی کی. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی کا قتل بھی میرے خیال سے شاید ان لوگوں نے خود ہی کروایا, ایک سازش کے رہے تاکہ سکھوں کی نسل کشی کی روٹین ہے کہ وہ کوئی بھی ایک بڑا سانحہ کروانے کے لیے وہ سازش بنتا ہے. میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کچھ اور نہ ہو جائے ایسا کہ وہ سکھوں کی نسل کشی کرنے کے لیے, کیونکہ اب صرف فارمرز وہ نہیں ہے نا, فارمرز میں ہندو بھی کھڑے ہیں, مسلمان بھی کھڑے ہیں, جتنے بھی ہیں, لیکن میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ ہندوستان کوئی ایسا واقعہ نہ کر لے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ جب کشمیر کی جب یہ 5 اگست 2019 کو یہ چیز ہوئی, آئین میں رد و بدل کی, کشمیر کو قبضے کو قانونی بنانے کی کوشش کی گئی,
RSS کی سوچ کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہندوستان نے جو کیا. تو اس وقت میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ یہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا اب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کے بعد سکھوں کی باری بھی آئے گی. کشمیر صرف کشمیر تک تھا, باقی ہندوستان کی. جب سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آیا تو میں نے کہا کہ میری ایک پیشن گوئی پوری ہوگی, دوسری بھی ہونے والی ہے, اور وہ فارمر کے اس میں سکھوں کو ٹارگٹ کر دیا گیا. فارمر بل جو ہے یہ کیونکہ پوری ہندوستان کو جو اناج ہے وہ پنجاب کھلاتا ہے, پنجاب سکھوں کے پاس ہے, پنجاب سے ہی یہ اس کے لیے پورا ایک وہ ہے کہ پنجاب سے سکھوں نے زمین سے پیسہ کما کے وہ باہر گئے, باہر بزنسز کیے. اب باہر سے وہ ظاہری بات ہے خالصتان کے لیے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. وہ مختلف ہمارے خالصہ ایڈ جیسے ایک ہماری بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ دیکھیں کہ جہاں پہ دنیا میں جب میانمار میں مسلمانوں کا قتل ہوا تو سب سے پہلے وہاں پہ خالصہ ایڈ آئی اور انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ فوڈ پرووائڈ کیا, شیلٹر پرووائڈ کیا. تو یہ چیز ہوئی. تو اس طرح سے ہمارے ادارے بننے شروع ہو گئے. تو ہندوستان کو وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کچھ اور ادارے بھی بن گئے تو ہمارا تو حشر و نشر کر دیں گے. کیا بھارت کو یہ لگتا ہے, ہندوتوا سوچ کی بات بنیادی طور پر کر رہا ہوں, جو کہ RSS کی سوچ ہے, کیا وہ اس چیز نتیجے پر پہنچ چکے ہوئے کہ اب سکھ کمیونٹی آرگنائز ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ بھارت کا نقشہ بدلنے کے حوالے سے؟ جی بالکل, یہ ایک ان کو ایک جو ایک ٹائمنگ مل گئی, جو ریفرینڈم 2020 ہونے جا رہا تھا کرونا کی وجہ سے, کچھ حالات کچھ اس طرح سے, کچھ انہوں نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 2019 میں ہی 2020 سے پہلے ہی انہوں نے ہندوستان میں جو ہے فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی کو شروع کر دیا, ایک دکھانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. پھر فارمر بل بھی 2020 میں پیش کر دیا, وہ ایک ٹارگٹ تھا, باقاعدہ ٹارگٹ تھا. اور یہ ہندوستان نے ایک اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور یہ صرف مسلمانوں اور سکھوں تک نہیں ہے, یہ اگلے جو چھوٹی ذاتوں کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ جانے والا ہے. ہندوؤں میں ان کی ذاتوں کے حوالے سے بھی معاملہ چلے گا. جی بالکل, یہ ہے وہ ایک سوچ ہے, جیسے ایک بندے کی ہم جو فیوڈل سوچ فیوڈلزم کی ہوتی ہے, تو یہ اپنے مذہبی طور پہ یہ فیوڈلز ہیں اس کے اندر. تو جو برہمن ہے وہ اس میں, تو اس کے اوپر ان کا وہ ہے. تو یہ فارمرز کے اوپر جو آج ظلم اور بربریت کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ ایک بندے کو کہ اس نے صرف اور صرف کیا کیا کہ اس نے ایک جو ہے لنگر لگایا, تو اس کو اس قدر مارا, اس قدر انہوں نے مارا. پھر آپ نے دیکھا کہ ٹریکٹرز کے ساتھ جو خواتین کے اوپر بزرگ خواتین تھی ان کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دیا, رول دیا, اور بہت ساری آپ کو لگا کہ بالوں سے سکھوں کو جو ہے وہ کھینچا گیا اور مارا گیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے عجیب سی سین ہوتا ہے کہ ان کو جب ایک ہے, یہ بڑے ڈرپوک لوگ. سر باقاعدہ نا ہم تو اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, آپ بھی obviously آپ کا بھی سٹیک ہے, آپ بھی فالو کر رہے ہیں. جو چیز ان کے پروٹیسٹ میں جب یہ لاٹھی چارج کر رہے تھے یا واٹر کینن استعمال کر رہے تھے, تو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے سر کو, پگڑی کو, آپ کے سر پہ پہنی ہوئی ٹوپی کو, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ ہمیشہ کوشش ان کی وہ پگڑی کے اوپر حملہ کرنے والا معاملہ تاکہ یہ انسٹیگیٹ ہو اور اس کے بعد پھر جھگڑا شروع اور ہم کہیں کہ یہ دہشت گرد. دیکھیں انہوں نے لگاتار جو ہے جو یہ پروٹیسٹ تھا یہ بالکل پیسفل پروٹیسٹ تھا, یہ بالکل بھی انتشار انہوں نے خود کیا, اور یہ انتشار پسند لوگ ہیں, یہ انتشار اور دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہیں. ہندوستان کی حکومت یہ RSS ہے یا BJP ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا آج ایکٹیو ہوئی, سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا تو آج یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے. ان کو بہت جلدی ایکسپوز ہونا چاہیے تھا. نیشنل میڈیا انہوں نے بند کر دیا, سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے جا رہا تھا, پورے علاقے میں انٹرنیٹ بند کر دیا. دلی کے بہت بڑے علاقے میں جا کر جو لوگ وہاں سے ویڈیوز بنا کے کہیں اور جا کے ٹویٹ یا پوسٹ کر رہے ہوتے تو ان کو روکنے کے لیے بھی ادھر ادھر انٹرنیٹ بند کر دیا. مطلب کتنا بند کر لیں گے آپ, دنیا تو پوری آپ کا سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. سرکار ایک گل دساں, جنہیں مرضی ہلت کنڈے استعمال کر لینا, سردار پتر گئے تھے. ارے بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, پتر گئے نے. انہوں نے دلی میں انٹرنیٹ بند کیا, کیا وہ ویڈیو لیکس ہونی بند ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟
वो साढ़े सरदार उन इलाकों में चले जाते हैं। मतलब इस सिलसिला है, वीडियोस बनाई, एक मोबाइल में शेयर की, वो बंदा गया दूसरे इलाके में जहाँ पे इंटरनेट है वहां से उसने शेयर कर दी। तो इस कदर जो है एक नेटवर्किंग, देखिए वो सब यूनाइटेड है, इकट्ठे हुए हैं, ये इंतशार भी करते हैं, ये इंतशार भी फैला रहे हैं, ये बीच में अपने बंदे भेज के शरारत भी कर देते हैं, प्लांटेड लोग भेज देते हैं, कुछ भी कर ले। सरदार जी ये सरदार दे ट्रैक्टर तो कोतू चालू है ना, सरदार ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਬੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਟ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ, ਐਜ਼ ਏ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਐਨ MPA, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ डिफेंस वास्ते जरूरी है। अटैक दी ना गुरुआ ने इजाजत दी है ते ना मैं उस हमला करो लेकिन दिफा जरूर करो। अपने दिफा वास्ते अपने दिफा वास्ते जरूरी है। सरदार जी सिख ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? जी बिल्कुल, मैं एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है मैं मजबूर हाँ कि असी एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है असी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए सिख स्कॉलर और एज ए गुरु गोबिंद सिंह सिख होने नाते मैं अपने सिंह भरावां नूं कहांगा कि तगड़े हो जाओ। गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अपना हक लेना है। और संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले जी ने भी कहा सी कि मैं शरीर की मौत नूं मौत नहीं समझदा, मैं ज़मीर दी मौत नूं मौत समझदा। और असी बाज़मीर लोग हाँ, असी अपना हक लवांगे, असी किसी दा जुल्म बर्दाश्त नहीं करांगे।